بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اپنے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر تذکرہ چل رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو العاص ابن الربیع رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی کے بارے میں، اور اس حوالے سے گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ سن 7 ہجری کے جب آخری مہینے چل رہے تھے، تب ابو العاص ابن الربیع اور یہ کہ ان کی زوجہ محترمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی زینب رضی اللہ عنہا 5 سالہ جدائی، جو کہ ان دونوں کے درمیان جدائی کا سلسلہ تھا کسی وجہ سے، کہ جس کے بارے میں ہم مفصل گفتگو اس سے قبل کر چکے ہیں، تو 5 سالہ طویل اس جدائی اور اس فراق اور اس طویل ترین انتظار کے بعد سن 7 ہجری کے آخری مہینوں میں یہ دونوں یکجا ہوئے اور نئی زندگی کا آغاز ہوا. لیکن محض چند ہی مہینے ابھی گزرے تھے کہ سن 8 ہجری کے بالکل ابتدائی دن جب چل رہے تھے، تب زینب رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا، اور اس وقت ان کی عمر تھی 30 سال. ظاہر ہے کہ یہ واقعہ ابو العاص ابن الربیع رضی اللہ عنہ کے لیے بہت زیادہ صدمے کا باعث تھا، لیکن اس سے بھی زیادہ حقیقت یہ ہے کہ ایک باپ کی حیثیت سے اور جو انسان کے جو فطری جذبات ہوا کرتے ہیں، اس حوالے سے ابو العاص سے بھی بڑھ کر یہ واقعہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث صدمہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر انتہائی رنجیدہ و افسردہ ہو گئے، اور بہت زیادہ اداس ہو گئے اور غمگین ہو گئے. اور پھر یہ کہ خاص طور پر یہ بات بھی ذہن نشین رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس سے قبل سن 2 ہجری میں غزوہ بدر کے فوری بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی یعنی رقیہ رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہو چکا تھا سن 2 ہجری میں، اور یہ کہ اس کے بعد اب سن 8 ہجری کی ابتدا میں یہ دوسری صاحبزادی، سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا، ان کا بھی انتقال ہو گیا. اور ناظرین کرام، اس کے فوری بعد یعنی سن 9 ہجری میں غزوہ تبوک کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی یعنی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا تھا. تو کس قدر عجیب ہے یہ معاملہ، اور کتنی عجیب ہیں یہ باتیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب، اور یہ کہ خاتم الانبیاء والمرسلین اور اشرف الانبیاء والمرسلین، مگر زندگی میں کیسے کیسے لمحات اور کیسے کیسے صبر آزما قسم کے یہ واقعات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں میں سے یہ 3 بیٹیاں عین جوانی کی عمر میں، کہ کسی کی عمر ہے 25 سال، کسی کی 28 سال اور کسی کی 30 سال، عین جوانی کی عمر میں 4 میں سے 3 بیٹیاں
اس دنیا سے منہ موڑ گئیں، وفات پا گئیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے اور آپ کی زندگی میں 3 بیٹیاں وفات پا گئیں، اور وہ بھی عین جوانی کی عمر میں۔ اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 4 بیٹیوں میں سے اپنی 3 بیٹیوں کو یکے بعد دیگرے خود اپنے ہاتھوں قبر میں اتارا۔ باپ نے اپنے ہاتھوں اپنی 3 بیٹیوں کو یکے بعد دیگرے جوان بیٹیوں کو قبر میں اتارا۔ اور باپ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمام انسانی آبادی میں بلکہ تمام تر مخلوقات میں اللہ کے سب سے زیادہ محبوب ترین۔ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، اور کوئی نہ کوئی مصلحت پوشیدہ ہے جسے ہم نہیں جانتے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو ناظرین کرام، ان تینوں بیٹیوں میں سے فی الحال گفتگو چل رہی تھی زینب رضی اللہ عنہا کے بارے میں کہ ابو العاص ابن الربیع رضی اللہ عنہ کے بارے میں در حقیقت ہماری گفتگو جاری تھی، اور اسی حوالے سے کہ زینب رضی اللہ عنہا ان کی زوجہ محترمہ تھی، تو یہ گفتگو بھی آ گئی ضمنی طور پر۔ اور تذکرہ یہ چل رہا تھا کہ سن 8 ہجری کی ابتدا میں زینب رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر انتہائی افسردہ ہو گئے، رنجیدہ ہو گئے، اور پھر اپنی بیٹی کے یہ جو تجہیز و تکفین کے مراحل تھے، ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد جب تدفین کا مرحلہ آیا تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں اترے۔ تدفین کے موقع پر، اپنی بیٹی کی تدفین کے موقع پر قبر میں خود اترے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اور بہت زیادہ خشوع و خضوع کے ساتھ اور اپنے رب کے سامنے بہت زیادہ گڑ گڑاتے ہوئے اپنے رب کے سامنے یوں دعا اور مناجات میں اور فریاد میں مشغول تھے، اور زبان مبارک پر یہ کلمات تھے اور یہ فریاد تھی کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میری یہ بیٹی زینب بہت کمزور ہے، اس لیے یا اللہ تو اس کے ساتھ خاص رحم و کرم کا معاملہ فرمانا۔ تدفین کے مراحل ہیں، قبر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، بیٹی کو وہاں اندر اتارا جا رہا ہے، اندر رکھا جا رہا ہے، اور زبان پر مسلسل یہ فریاد ہے۔ وہاں جو حضرات موجود ہیں ارد گرد، وہ دیکھ رہے ہیں یہ منظر، دیکھ رہے ہیں یہ کیفیت، اور اپنے کانوں سے سن رہے ہیں یہ الفاظ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر تھے اس موقع پر، یہ الفاظ کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میری یہ بیٹی زینب یہ بہت کمزور ہے، اس لیے یا اللہ تو اس کے ساتھ اپنی طرف سے خاص رحم و کرم کا معاملہ فرمانا۔ اور یوں ناظرین کرام، اس کیفیت میں اور ایسے افسردہ ماحول میں زینب رضی اللہ عنہا کو دفن کر دیا گیا۔ اور یہ کہ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موقع پر جو کیفیت تھی، تو زینب رضی اللہ عنہا کے شوہر یعنی ابو العاص ابن الربیع رضی اللہ عنہ کی کیفیت بھی کچھ ایسی ہی تھی کہ انتہائی افسردہ،
کہ اس قدر وفا شعار بیوی کی یہ وفا کہ وہاں مکی زندگی میں قبول اسلام سے قبل کی جو زندگی تھی اور جو حالات واقعات تھے کہ کتنی اچھی تھی اور کس قدر مثالی تھی ان دونوں کی یہ جوڑی. وہاں مکہ میں تمام شہر میں لوگ مثال دیا کرتے تھے کہ کیسی اچھی جوڑی ہے کہ یہ ابو العاص ابن الربیع، یہ خدیجہ کا یہ بھانجا اور یہ زینب، تمام شہر مکہ میں وہ شخص اور وہ ہستی کہ ہر کوئی جسے صادق و امین کے لقب سے پکارا کرتا ہے. اس قدر عظیم اور معزز ترین انسان کی یہ بیٹی ہے زینب اور اس کا یہ شوہر ابو العاص، کس قدر یہ مثالی جوڑی تھی اور دونوں میں کتنی محبتیں تھیں. پھر وہ جدائی کا زمانہ، 5 سال تک جدائی کے وہ انتہائی تکلیف دہ لمحات اور وہ مرحلے، پھر دوبارہ یکجا ہوئے اور پھر اس کے بعد فوراً ہی پھر جدائی ہو گئی. ایسی جدائی کہ جس کے بعد ملاقات کا اب کوئی امکان نہیں بچا. تو ابو العاص بہت زیادہ افسردہ رہتے، پریشان اور اداس رہتے اور کیفیت یہ رہتی کہ دنیا وما فیہا سے بے خبر. اور لوگ ان کی یہ کیفیت دیکھا کرتے کہ اٹھتے بیٹھتے ابو العاص کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے، اٹھتے بیٹھتے بے خبر اور بے اختیار آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے. اور لوگوں نے اس سے بھی بڑھ کر ان دنوں یہ منظر بھی دیکھا بسا اوقات اپنی آنکھوں سے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے ابو العاص کے بہتے ہوئے آنسو صاف کیا کرتے تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے ابو العاص کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو صاف کیا کرتے تھے. بسا اوقات ان دنوں لوگوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر بھی دیکھا. اور ناظرین کرام، زینب کا جب انتقال ہو چکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنی اس مرحومہ بیٹی کی نشانی اور یادگار سمجھتے ہوئے ان لوگوں کو، یعنی زینب کے شوہر ابو العاص اور ان کے جو بچے تھے وہ دونوں، وہ ان کا کم سن بیٹا علی اور کم سن بیٹی امامہ، ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اور زیادہ محبت و شفقت کا معاملہ فرمانے لگے. اب اور مزید خبر گیری فرمانے لگے کہ جو پیاری بیٹی تھی وہ تو اس دنیا میں رہی نہیں، تو یہ لوگ اسی مرحومہ بیٹی کی نشانیاں رہ گئی ہیں، اس کی چھوڑی ہوئی نشانیاں ہیں. تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے ان تینوں کے ساتھ. یہاں تک کہ ناظرین کرام، فتح مکہ کا وہ جو یادگار واقعہ تھا کہ جس کی تفصیل ہم اس سے قبل بیان کر چکے ہیں، لیکن اشارے کے طور پر یہ کہ اس یادگار موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہوئے، حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے انتہائی عاجزی کے ساتھ اور اپنی پیشانی اللہ کے سامنے جھکائے ہوئے مکہ میں داخل ہو رہے تھے، تو اس تاریخی اور اہم ترین موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہمراہ اپنے اونٹ پر اس وقت اسی بچے کو، یعنی زینب کے کم سن بیٹے علی کو اپنے ساتھ اونٹ پر بٹھا رکھا تھا. تو یوں اتنی خبر گیری کیا کرتے، اتنی محبت کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں کے ساتھ. لیکن ناظرین کرام، سن 8 ہجری کا وہ سال چلتا رہا کہ اس سال کی ابتدا میں زینب رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا.
ابتدا میں بالکل. پھر 9ویں مہینے میں سن 8 ہجری کا 9واں مہینہ جب آیا یعنی ماہ رمضان، تب فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا کہ علی، زینب کا بیٹا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹ پر بیٹھا ہوا تھا. لیکن اس کے بعد سن 8 ہجری کے جب آخری دن آئے وہی سال، تب یہ کمسن بیٹا علی اچانک بیمار پڑ گیا، اسے بخار ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے 2-4 دنوں کے اندر ہی یہ بھی داغ مفارقت دے گیا، روتا تڑپتا چھوڑ گیا، اس کا بھی انتقال ہو گیا. اور اللہ کی شان کہ یہ دونوں بھائی بہن تھے چھوٹے کمسن، تقریباً ہم عمر، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، تقریباً ہم عمر ہیں، ایک ہی گھر میں پیدا ہوئے، ایک ہی گھر کے آنگن میں کھیلتے کودتے رہے، ایک ساتھ بڑے ہوئے. مگر اللہ کی شان، کسی کو کیا خبر کہ کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کہ کب کیا ہو جائے. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے کسی کو کوئی خبر نہیں ہے. تو ان میں سے جو بیٹی تھی امامہ، بہت عرصے تک اس نے طویل زندگی پائی، یہاں تک کہ سن 66 ہجری میں جا کر 66 ہجری میں جا کر امامہ کا انتقال ہوا، جبکہ اس کا بھائی علی اتنی جلدی سن 8 ہجری میں ہی اس کا انتقال ہو گیا. تو بس اللہ کی مرضی، اللہ کی شان، کسی کو نہیں خبر. ایک گھر میں بچے ہیں تقریباً ہم عمر، ایک جیسے، ایک ساتھ پلتے ہیں بڑھتے ہیں، مگر نہیں معلوم کہ کب کون اس دنیا سے چلتا بنے گا. ناظرین کرام، اب بیٹا بھی انتقال کر گیا. اب یہ اور بہت زیادہ ناقابل برداشت صدمہ کہ جس کے نتیجے میں ابو العاص مسلسل بستر علالت سے چپک کر ہی رہ گئے. اور اس کے بعد اسی غم و علم کی کیفیت میں سن 9 ہجری کا سال گزرا، پھر 10 ہجری کا سال گزرا، یہاں تک کہ 11 ہجری کی ابتدا میں جب تیسرا مہینہ چل رہا تھا یعنی 12 ربیع الاول بروز پیر سن 11 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. پھر اس کے اگلے ہی سال یعنی سن 12 ہجری میں ابو العاص ابن الربیع رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا. ہماری اس محفل میں ابو العاص ابن الربیع رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر اپنے اختتام کو پہنچا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی جنت الفردوس میں ان کے درجات بلند فرمائے، اور یہ کہ ہم سب کو اللہ تعالی وہاں جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تمام صحابہ کرام کی اللہ ہم سب کو صحبت و معیت عطا فرمائے جنت الفردوس میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.